السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ الانعام آیت نمبر 28 سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اینڈ کیا تھا 27 پہ انشاءاللہ، تو دیکھتے ہیں ہم کتنا کر پاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں ہم اللہ کے لیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر ہماری جو ہے سورۃ الانعام کی۔ اسکرین پہ دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ ہمارا پارہ بھی 7واں پارہ ہے اور سورۃ الانعام ہے ماشاءاللہ ہماری۔ تو ہم 28 سے شروع کرتے ہیں۔ کسی کا کیمرہ آن ہو گیا ہے نا؟ کسی کا کیمرہ آن ہو گیا، کسی کا کیمرہ آن ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں چلے ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ہماری کسی بہن کا کیمرہ آن ہے، ہاں اچھا۔ یہ تو آپ کو روٹ ورڈ ہمیشہ دیے جاتے ہیں، اس کی بھی آپ فوٹو لے لیں، اسنیپ شاٹ لے لیں، اور پھر جا کے نا اپنی آیتوں پہ آپ اس کو لگایا کریں، اس پہ لکھ دیا کریں آیتوں پر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہماری زبیدہ بہن کا شاید کیمرہ آن ہو گیا۔ تو بل چلے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں آیت نمبر 28 کا۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تلاوت کے بعد ان آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں، آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ جی تو آیت نمبر 28 پہلے لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ بلکہ بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، ماں جو کانو تھے وہ، یخفونا وہ چھپاتے، من قبلو اس سے قبل، اس سے پہلے، و اور لو اگر، ردو وہ لوٹائے جائیں، لعادو لا البتہ، عادو پھر کریں گے، لما اسی کو، جو نہو وہ روکے گئے تھے، نہیں سے نون ہا یا نہیں، انہو جس سے، و اور انا بے شک، ہم وہ، لکاذبون لا البتہ، کاذبون جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں بل بدا لہم، آپ نے پیچھے دیکھا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں نرد واپس بھیج دے دنیا میں، تو ہم تکذیب نہیں کریں گے، اللہ کو رسول کو جھٹلائیں گے نہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہمیں دنیا میں اس لیے بھیج دیجیے کہ ہم پہ مومن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے پرسوں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو عذاب سے بچنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے۔ قیامت کے دن کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ ان پہ ظاہر ہو جائے گا، ما جو کانو تھے، یخفونا وہ چھپاتے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے دنیا میں جو وہ چھپاتے تھے، اب یخفونا وہ چھپاتے تھے۔ وہ کیا چھپاتے تھے؟ وہ جو ہے اللہ کو نہیں مانتے تھے، شرک کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، رسولوں کی تکذیب کرتے تھے اور کفر کرتے تھے۔ دل تو ان کا مانتا تھا، دل سے ان کو اقرار تھا کہ یہ سچے رسول ہیں اور یہ قرآن بھی سچا ہے، حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ چھپاتے تھے، دل میں ان کو معلوم تھا تو یہ حق کو چھپاتے تھے، لیکن زبان سے انکار کرتے تھے۔ دل ان کا گواہی دیتا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول کی تکذیب نہیں کرنی ہے، ان کے اندر ایمان تھا،
مگر ظاہر نہیں کرتے تھے، دل کا یقین اس کو زبان سے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو ابو جہل کے متعلق بھی یہ ہے کہ ابو جہل آپ کے چچا تھے، اس نے کہا تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ نبی سچے برحق ہے، اور جو ہے مگر میری سرداری چلی جائے گی۔ ان کے حلوے ماندے پڑ جاتے، وہ لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی جو ہے متولی تھے، اور جو ہے حج پہ اور عمرے پہ ان کو بہت سارے آپ کو پتہ ہے نا کہ انعام و اکرام اور سب ملتے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ میری تو سرداری چلی جائے گی، اس لیے وہ کہتے تھے ہم ایمان نہیں لاؤں گا۔ اور سارے لوگ، اور یہود و نصارہ کا یہ تھا، ان کی کتابوں میں تھا، لیکن بنی اسماعیل میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، اور بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے، تو ان کا تو بغض اور عناد تھا، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ سب ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن، کہ اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے من قبل سے، اس سے پہلے، اس سے قبل، کس سے قبل؟ قیامت سے پہلے دنیا میں ہی جو چھپاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولو ردو، اگر وہ لوٹائے جائیں، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا نا میں دنیا میں بھیج دو، تو اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے، ولو ردو دنیا میں بھیج جائے، لعادو، البتہ پھر کریں گے، یعنی پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہی کریں گے۔ آپ نے پڑھا ہے نا، آدھا کر لیتے ہیں یعنی ریویژن کر لیتے ہیں، چلو قرآن بچہ پڑھ لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں آدھے کے لیے جاؤ نا، یعنی کہ پھر سے اس کو پڑھنے جاؤ، تو پھر سے وہ جو ہے ریویژن کرنے جاؤ نا، دور کرنے جاؤ، ہم دور بھی کہتے ہیں، دورہ قرآن دور، تو لعاد، البتہ پھر یہ وہی کریں گے، حق کو چھپائیں گے، بات مان کے نہیں دیں گے، کس سے؟ لما نہو، اسی کو جو وہ روکے گئے تھے، انہو جس سے وہ روکے گئے تھے نا کہ شرک نہ کرو، گناہ کے کام نہیں کرو، ایمان لے آؤ، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ، البتہ وہ تو جھوٹے ہیں، اور جھوٹے کیا؟ جھوٹے تو کبھی باز نہیں آتے نا، وہ تو البتہ وہ جھوٹے ہیں، یہ پھر وہی کرنے لگیں گے اگر دنیا میں بھیج بھی جائے، بھیج بھی دیا جائے۔ اب ہم اس کا دیکھتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے، یعنی اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، ایمان لا کے نہیں آتے تھے، وہ ان کے سامنے آ گئی، قیامت کے دن تو کٹا چھٹا سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے وہ کفر اور عناد اور تکذیب ظاہر ہو جائے گی قیامت کے دن، جو اس سے قبل وہ دنیا اور آخرت میں چھپاتے تھے، یعنی جس کا وہ انکار کرتے تھے ایمان لانے کا، اور کہ اللہ کا دین سچا ہے، رسول سچے، جیسے وہاں بھی تو یہ لوگ حشر کے روز بھی کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، پیچھے بھی پڑھا نا آپ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن پیروکاروں سے چھپاتے تھے، وہاں سب ظاہر ہو جائے گا۔ پھر یہ بتایا اس آیت میں کہ یا وہاں منافقین کا نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ دنیا میں تو وہ کہتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، تو منافقین کا بھی منافقت وہاں ظاہر ہو جائے گی، جیسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے کہ دل میں تو زبان سے لا الہ الا اللہ کا، لیکن اصل میں وہ منافق تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ پھر اس میں یہی بات بتائی گئی کہ یعنی وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف عذاب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا، اور جس کا معائنہ کر لیں گے، وہاں دیکھ لیں گے کہ واقعی باتیں سچی ہے اور عذاب آ گیا، قیامت آ گئی اور سامنے جہنم کھڑی ہے۔ ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے، یہ عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دو۔ اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 29 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و، اور قالو، انہوں نے کہا، یہی لوگ نا، یہی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان نہیں ہی، یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے الا مگر حیاتنا، حیات زندگی، نہ ہماری، آپ پتہ ہے نہنو کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ پلورل ہوتا ہے، ہم، ٹھیک ہے نا، ہم متکلم، تو دنیا کی، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی، وقالو، اور ان ہی الا حیاتنا الدنیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، وہی سب کچھ ہے، اور موت کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، آخرت اور قیامت اور جنت اور دوزخ اور عذاب اور سزا کچھ بھی نہیں، وما، اور ما نہیں، نحن ہم، بمبعوثین، اٹھائے جانے والے ہیں۔ ہاں، یعنی باصل موت پہ ہمارا ایمان ہے نا کہ موت کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، تو ان کا ایمان موت کے بعد اٹھائے جانے پہ بھی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس یہی جو دنیا کی زندگی ہے وہی زندگی ہے، اور ہم موت کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔
اب یہ تھا کہ اہل عرب میں، ابھی آیت پہ ہی رہی ہے، اہل عرب میں ایسے لوگ تھے جو آخرت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کیا اظامن نخیرہ، اظامن کہتے ہیں، اظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، نخیرہ بوسیدہ، کیا ہم اظامن نخیرہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے قبر میں، تو کیا اس کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ان کا عقیدہ تھا. وہ کہتے کہ کوئی باس الموت کچھ بھی نہیں، موت کے بعد ہم مبوسین اٹھائے نہیں جانے والے. اب آپ دیکھیں کہ وقالو ان ہی الا حیاتنا، حیاتنا الدنیا، حیات تو زندگی ہے نا جو ہم گزار رہے ہیں، اور دنیا کیا ہوتی، دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کا لفظی معنی ہے قریب کی چیز. دنیا کا کیا لفظی معنی ہے؟ قریب کی چیز. ٹھیک ہے، دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کی بات ہم کریں، دنیا کو سمجھ رہے ہیں. دنیا کا لفظی معنی قریب کی چیز ہے، کمتر درجے کی چیز ہے. آخرت کی نسبت دنیا کا کمتر درجے کی چیز ہے. دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل جائے نا تو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. تو دنیا جو ہے قریب کی چیز ہے، کمتر درجے کی چیز ہے. آخرت کی نسبت دنیا قریب ہے، اور مرتبے کے اعتبار سے بھی آخرت کے معاملے میں کمتر ہے. ٹھیک ہے، مرتبے کے اعتبار سے بھی آخرت کے مقابلے میں کمتر ہے، اور مدت کے اعتبار سے بھی کمتر ہے. دنیا جب ہم اٹھیں گے تو ہم کہیں گے، کوئی کہے گا میں ایک دن رہا، کوئی کہے گا میں کوئی ایک گھڑی رہا، یعنی اتنی سی دنیا ہے، بہت کمتر ہے، اس کی مدت بہت کم ہے. ٹھیک ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور جو ہے آخرت جو ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا مرتبے اور درجے میں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مچھر کے برابر بھی نہیں. دنیا کی قیمت مچھر کے برابر بھی نہیں. اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو کافروں کو پانی بھی نہ دیا جاتا. تو دنیا جو ہے دنو سے ہے، دال نون واو، دنو یعنی قریب. تو اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو کافروں کو پانی بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتا. دنیا کی کوئی ویلیو اگر ہوتی، کوئی قیمت ہی نہیں. تو جو دین پر چلتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، اگر دنیا ان کو نہ ملے تو وہ غم نہیں کرتے، ان کے ہم و غم دنیا نہیں ہوتی. اور اگر مل جائے تو تکبر نہیں کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر اللہ کا. اور نہ ملے تو وہ غم میں نہیں گھلتے رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس تو یہ ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، موٹر ہے، پیسہ ہے، پراپرٹیز ہے. ان کو نہ بھی ملے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں بس ہمارا جنت میں گھر ہو جائے، مل جائے تو بہت اچھا ہے. دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دعا مانگو، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. کچھ اس میں حرج نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی تھی، لیکن بادشاہ تو پیسہ ملتا ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو فخر تکبر کرتے ہیں یا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اب جو دین پر کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں دین میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو دین پر چلے، ہمیں کچھ بھی نہ ملا. سنا ہوگا نا، دین پہ چلنے کا کوئی فائدہ نہ، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہوا. تو کیا مطلب ہوتا ہے ان کا؟ دین پر چلے تو کچھ نہ ملا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دین پہ چلے تو دنیا نہ ملی، ہمیں دنیا نہ ملی. تو جو دین پہ نہیں چلتا ان کو بھی بعض دفعہ دنیا نہیں مل رہی ہوتی، روزی بھی چلی جاتی ہے، اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، پریشانیاں بھی آتی. یہ تو خمسہ مصیبت تو دین پہ چلنے والے پہ بھی آئے گی، نہ چلنے والے پہ بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سورۃ البقرہ میں کہ 5 مصیبتیں تو آئیں گی، مال کا نقصان ہوگا، موت ہو جائے گی، بیماریاں آ جائیں گی، بزنس فیل ہو جائیں گے. میں اپنے ورڈ میں سب آپ کو بول رہی ہوں. تو دنیا کی جو حقیقت سمجھتا ہے مومن، جو ہے دنیا کی قیمت سمجھتا ہے، تو دنیا کے چلے جانے پر اپنی جان نہیں گواتا، وہ اس کے غم میں نہیں رہتا. اور جو ہے ایک جو دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ دنیا تو کمتر چیز ہے، ختم ہو جائے گی، آنکھ بند، کتنے اب تک مر چکے نا، چلے گئے اس دنیا سے. تو وہ پھر دنیا کے ہم و غم میں رہتا ہے، اور جو ہے دنیا کی پرواہ کرتا ہے، اور اچھی طرح سے عبادات نہیں کرتا ہے، اپنا ٹائم، منی، انرجی سب اس پہ لگا لیتا. کیوں نہیں؟ کمانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس دنیا کے روٹین میں اللہ کو نہیں بھولنا ہوتا. اب کیا ہوتا ہے کہ جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ان کو اللہ زیادہ دے رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ملک دیکھیں، آپ رہ رہی ہیں، ہریالی ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، فیسلٹیز ہے، فروٹس اتنے اچھے اچھے اگتے ہیں، پوری ان کے آپ اسکن کلرز دیکھ لیں، وہ خود اتنے حسین ہیں، سب کچھ ہے، کیونکہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے نا. اور مسلمان کو تو آخرت اس کے لیے سب کچھ ہے. آخرت کا گھر ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت. ٹھیک ہے، اچھا، یہ تھی ہماری آیت 29، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی، اب یہ ہے کہ یہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں. یہ انکار کرتے ہیں جو ہر کافر کرتا ہے.
اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر و عصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کیوں انسان کفر کیوں کرتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے، اس معصیت یعنی عصیان یا گناہوں میں کیوں گر جاتا ہے؟ کیونکہ حقیقت آخرت کا انکار کرتا ہے۔ جس کو ذرا بھی ڈر ہوتا ہے نا کہ ایک دن ہے آخرت ہے نا، باس فی الموت ہے، اٹھائے جائیں گے، مبوسین ہم اٹھائے جائیں گے، تو کیا کرتا ہے وہ پھر ڈرتا ہے کہ ہاں میں تو میرا حساب ہوگا اور مجھے سزا ملے گی، تو وہ ڈرتا ہے۔ تو دراصل ان کے کفر و عصیان کی، گناہ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی موت کے بعد اٹھائے بھی جائیں گے۔ ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہو جائے کہ واقعی وہ ہم اٹھائے جائیں گے، تو وہ ڈرے اور وہ کفر و جرم کے راستے سے فوراً تائب ہو جائے، فوراً توبہ استغفار کر لے اور ایسی چیزیں نہ کرے۔ اب توجہ اسکرین پہ مبذول فرمائیں اپنی، آیت نمبر 29 کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں آخرت سے غفلت کی کیا وجہ بتائی گئی۔ انسان آخرت سے کب غافل ہوتا ہے؟ انسان کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ صرف دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اس میں مزے کر لو، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ہے نا۔ کیا کہا آیت میں بھی ہے نا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس میں بتائی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب آیت نمبر 30 ہم شروع کرتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہمارا ہے وہ اور لو اگر، وہ اور لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے، اور کاش، ترا آپ دیکھیں، از جب، وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے، اللہ ربہم اپنے رب کے سامنے، قالا وہ فرمائے گا، الیسا کیا نہیں ہے، ہاذا یہ، بالحق حق، ولو ترا، اب دیکھیں اوپر سے ولو ترا اور کاش، ترا آپ دیکھیں، کون دیکھیں؟ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مخاطب، جو بھی اس کو پڑھے، ہمیں بھی اللہ کہہ رہے کہ کیا آپ، اور کاش آپ دیکھیں، از کیا دیکھیں، از جب کیا دیکھیں، وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب وہ کھڑے کیے جائیں گے؟ میں نے کل بھی بتایا تھا، وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے، کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ مطلب ان کو وہ خود سے نہیں کھڑے ہو سکیں گے نا، تو ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی وہ خود سے نہیں، جی بولے، اگر یہ وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی وہ خود سے نہیں کھڑے ہوں گے، ان کو فرشتے کھڑیں گے، فرشتے پکڑ کر فرشتے لائیں گے اور ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کاش آپ دیکھیں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے مخاطب ہیں، جتنوں کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے، جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، جیسے ہمیں بھی، یہ ہمارے لیے بھی، کہ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، اللہ ربہم کہاں پر؟ اپنے رب کے سامنے، قیامت کے دن، حشر کے روز۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قالا وہ فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ الیسا کیا نہیں ہے، ہاذا یہ، بالحق سچ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا سچ نہیں ہے؟ یہ قیامت کا دن جو ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قیامت دنیا میں، جو میں نے قرآن میں کہا تھا، نبی نے بھی بتایا تھا کہ قیامت آئے گی اور دیکھو یہ آ چکی، تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ہاں یہ تو سچ ہے، وہ اور قسم ہے، اور قسم بھی کھائیں گے، ربنا ہمارے رب کی، ہاں قسم کھا کے کہیں گے ہمارے رب کی قسم کہ بالکل یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، فیصلے کا دن آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ سچا ہے، بالکل سچا ہے، قیامت واقع ہو گئی۔ قالا تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب، ویری امیزنگ آیت، فذوق العذاب پس عذاب چکھو، کیوں؟ بما بوجہ اس کے جو، کیوں چکھو؟ کنتم تھے تم، تکفرون تم کفر کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول کو ماننے کا انکار، کتاب کو ماننے کا انکار، سب تم جو ہے مان کے نہیں دیتے تھے۔ اب جو ذرا میری بہنوں، یہ بہت جو ہے اسکیری، انٹرسٹنگ، امیزنگ بات ہے، فذوق العذاب، اس کو ذرا دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیں، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب کو چکھو۔ اب یہ نہیں کہا کہ عذاب بھگتو، ذرا غور کریں، عذاب بھگتو نہیں کہا کہ عذاب کو بھگتو، چکھو، عذاب کو کیا منہ سے چکھیں گے؟ نہیں چکھیں گے۔ اب آپ سمجھیں، اس چکھنے کا مطلب سمجھیں، چکھو عذاب، بھگتو نہیں کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ بچہ ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے نا،
اور آپ کو ہمیشہ ڈر رہتے کہ کچھ حلق میں ہی نہ نکلے، وہ ہر چیز کو منہ سے ٹیسٹ کرتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے۔ چخنا جو ہوتا ہے یقین کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں یقین آیا، جس کو مانتے نہ تھے اب یقین کرو، یہ سزا کا دن ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، یہ حساب کتاب کا دن ہے، یہ سچ ہو گیا، ھذا بالحق، یہ سچ ہو گیا جس کو تم مانتے نہ تھے۔ اب یقین چخنا جو ہے نا یقین کا درجہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو کہے تیز ہے مت کھاؤ یہ کھانا، آپ پہلے اس کو اچھا تم اس میں دہی ڈالو، یہ ڈالو تیزی کم ہو جائے گی، فلاں چیز ڈالو، آپ اس کو خود چکھیں گی، آپ کہیں گی میرے لیے تو یہ تیز نہیں ہے یا میرے لیے تو تیز ہے۔ تو چخنا یقین کا درجہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب کھانے بھی بیٹھتے تو ہم ہسبینڈ کو کہتے ہیں دیکھیے میں نے نمک تو، آپ کو شکایت ہے نمک تو میں نے ڈالا ہے، اب یہ نہ ہو کہ کھارا ہی ہو جائے، ذرا آپ چکھ لیجیے، تو بندہ پہلے چکھتا ہے، تو چکھنے سے یقین آتا ہے۔ اب آپ چکھنا، یہ فذوقوا العذاب کو ایسے سمجھے میری بہن ہو کہ کڑوا، اب بادام ہے، بادام آپ کے پاس رکھے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے، اب جو ہے کڑوا بادام ہے دیکھنے میں وہ بھی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ نے منہ میں ڈالا، ٹھیک ہے، وہ کڑوا بادام آپ نے چکھ لیا، تو جب وہ کڑوا بادام چکھ لیتے ہیں تو ناگواری جیسے ہی ہم چکھتے ہیں، جیسے وہ ہماری زبان کے ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں، جو ہمارے پورز جو ہوتے ہیں زبان کے ٹیسٹ برڈز، جو زبان کے مسام ہوتے ہیں، جو پورز ہوتے ہیں، اس کو، اس میں یہ اللہ نے خاصیت رکھی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، نمکین ہے، کیسا ہے، تو وہ ہمیں کڑوا لگتا ہے، اور ایک عجیب ناگواری، ایک اچھا نہ لگنے والی ناگواری کی شدت ہم پہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ناگواری کی شدت پورے جسم پر محسوس ہوتی ہے، تو یہی چخنا ہے۔ تو چخنا، عذاب کا چخنا جو ہے کیا ہے، دل کو، جگر کو، دماغ کو، روح کو، ہر چیز کو متاثر کرتا ہے۔ کوئی چیز متاثر ہوئے مجھے لگا تھا کہ تم نے نہیں رہتی، کوئی چیز متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ ہماری کسی بہن انمیوٹ کرنا بھول گئی ہیں تو آپ دیکھ لیں، اگر آپ انمیوٹ کر لیں، عظمیٰ جی سب کو انمیوٹ کر لیں، تو کوئی چیز متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گی۔ تو عذاب کی شدت کو ظاہر کیا جا رہا ہے ذائقے کے ساتھ، چخنے کے ساتھ۔ تو اس کو ذرا آپ چخنے کے ساتھ، ذائقے کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں کہ کتنی سخت بات بتائی گئی ہے کہ چکھو، عذاب کا مذاق چکھو۔ یہ بات ہم بھی بہت غصے میں ہوتے ہیں، تو اب تم نے چکھ لیا مزہ، کہتے ہیں نا، آپ سب لوگ کہتے ہیں، بچہ کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا ہے، بات کام غلط کر کے چلا آتا ہے، کوئی نقصان کر، دیکھا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نقصان اٹھاؤ گے، تم گر جاؤ گے، تم بارش کے سنو کے شوز نہیں پہن کے جاؤ گے، خدا نہ خواستہ فریکچر ہو جائے، تم نے چکھ لیا مزہ، اب تمہیں یاد رہے گا۔ یہ ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فذوق العذاب، کہ کوئی کڑوا، کوئی جیسے ہم نے بادام کی مثال لی، چیز ہم نے چکھ لی کڑوا بادام بھی، تو ہمارا جو ہے ناگواری کی شدت پورے جسم پر محسوس ہوتی ہے، اور ہمارا دل، جگر، روح اور دماغ، کوئی چیز متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ اچھا میری بہنوں، ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جانے کے بعد 5، 4، 5، 6، 7 جتنی بھی آیتیں ہوتی ہیں، اس کو اپنی پسند کے قاری کی آواز میں سنیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے کیا سمجھا، اتنا مزہ آئے گا۔ آپ تلاوت ضرور سنیں جا کے، آج تو ہماری زیادہ تھی، لیکن آپ پریکٹس کریں۔ میری پیاری بہن، کسی کا گھر میں سے آواز آ رہی ہے، بھول گئی ہے ہماری کوئی پیاری بہن، تو میوٹ کر دیں تو سب لوگ آسانی سے سن سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ بیچ میں آواز آ رہی ہے، اگر آپ لائن پہ ہیں تو پلیز اپنا زوم کو، اپنے مائک کو میوٹ کر دیں۔ تو آپ جا کے میری بہنوں ضرور تلاوت سنیں، پھر آپ کہیں گی اس کا ایفیکٹ جو آپ کے دل پہ ہوگا، اور آپ کو لگے گا یہ وقف کھڑے کیے جائیں گے، فذوق العذاب، فوراً بادام کی مثال آئے گی کہ روح، دماغ، جلد، جگر سب متاثر ہوگا، تو یہ ایسا عذاب ہوگا، تو اس کو آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گی کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بچوں کو کہتی ہے نا لیسن کرو، پڑھو، یاد کرو نا، تو اس طرح جا کے آپ بھی تلاوت، اور پھر ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا آپ کو ثواب ملے۔ قرآن تو ایسی چیز ہے جتنا پڑھیں گی ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب ہے۔ اب ہم اس کا اچھا، پھر اللہ نے کہا بیما کنتم تکفرون قال فذوقوا العذاب، تم عذاب چکھو، کیوں؟ بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، تم مان کے نہیں دیتے تھے۔ اب رننگ ٹرانسلیشن بھی دے دیتے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقع نہیں ہے، کہ مطلب اب قیامت نہیں ہو گئی، یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو، اب تو کوئی مہلت ہی ختم ہوگی،
دنیا میں مہلت ملی تھی، زمین کے پیٹھ پہ کچھ کر کے آ جاتے، زمین کے اندر قبر میں چلے گئے، حشر کے میدان میں آ گئے، اب تو مدت مہلت ختم ہو گئی. تو دنیا کا دنو سے دال نون واو قریب کی چیز، جس کی مدت بھی کم ہے، جس کی مہلت بھی کم ہے، قریب کی چیز ہے اور وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو اعتراف کر لیں گے. جب دوزخ سامنے آ جائے گی قیامت کے دن محشر میں کھڑے ہوں گے، یعنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لینے سے، مشاہدہ کر لینے کے بعد تو اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے، واقعی سچ ہے. لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اب تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے مت بنائیے گا، اللہ ہمیں ایسا نہیں بنائیے گا، ہمیں جنت میں جانے والوں میں سے بنا دیجیے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 انشاءاللہ. 31 پہ چلتے ہیں. قد تحقیق، خسیرہ خسارے میں رہے، الذین وہ جنہوں نے کذبو جھٹلایا، بلقائی ملاقات کو، اللہ کی. ٹھیک ہے. قد تحقیق، قد جو ہے نا تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور بضرور. قد تحقیق خسیرہ خسارے میں رہے، نقصان میں رہے. کون نقصان میں رہے؟ الذین وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ بلقاء اللہ ملاقات کو اللہ کی. وہ لوگ سراسر نقصان میں رہیں گے، وہ ظاہر ہے کہ سزا بھگتیں گے. اور جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تو کافر. اب جو یہ ملاقات کا لفظ آیا ہے نا، تو کافر اللہ کو نہ دیکھ سکیں گے. حساب کتاب کے وقت کافر اللہ کو نہ دیکھ سکیں گے. البتہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو دیدار کرایا جائے گا. لیکن جو ہے کافر جو ہے اللہ کو نہ دیکھ سکیں گے، لیکن ملاقات ہوگی. ملاقات میں دیکھنا شرط نہیں ہوتا. کافروں کو جو ملاقات ہوگی اس میں دیکھنا شرط نہیں ہوگا. تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی. لیکن اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اللہ کو دیکھیں گے. حتیٰ یہ بتایا نا کہ تحقیق نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ بلقاء اللہ کی ملاقات کو. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتم آ جائے گی ان کے پاس الساعۃ گھڑی. کیا ہوگا؟ انہوں نے ملاقات کو جھٹلایا اور کیا ہوگا کہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی بغتتاً اچانک. ٹھیک ہے. جب اب کیا ہوگا؟ قیامت کی گھڑی جو ہے ان کے پاس اچانک آ جائے گی. اور ساعہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں قیامت کی گھڑی کو، ساعہ قیامت کو کہتے ہیں. اور ساعہ جو ہے جو گھڑی ہم رسٹ واچ جو واچ باندھتے ہیں نا، وال کی گھڑی ہو یا جو واچ اپنی رسٹ پہ باندھتے، کلائی پہ باندھتے، اس کو بھی عربک میں الساعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جھٹلاتے رہے اللہ سے ملاقات کو. حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ جھٹلاتے رہے حتیٰ کہ قیامت آئی گئی، اچانک آ گئی. قیامت تو بتا کے نہیں آئے گی نا، موت تو قیامت کی گھڑی تو اچانک آ جائے گی. اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ ہی گئی. قیامت تو آ ہی گئی جس کی موت آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں جو ہے قیامت جو ہے نا الساعہ گھڑی قیامت کی. دیکھیں آپ کے ترجمے میں بھی لکھا ہوا الساعۃ گھڑی قیامت کی. تو قیامت جو ہے نا دو طرح کی، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ. صغریٰ جو قیامت صغریٰ ہے نا، دنیا کی آفتیں ہیں، ایکسیڈنٹ ہے، موت ہو گئی. تو جیسے آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے کوئی بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے کمپاؤنڈ فریکچرز ہو جاتے ہیں، اس کی بہت زیادہ خون نکل رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ان کے گھر میں تو قیامت ہو گئی ہے نا. کہتے ہیں نا قیامت. کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ موسم بھی ایسا آیا کہ جیسے کہ قیامت برپا ہو گئی، سارا مال، دکانیں، زمینیں، گھر سب تباہ ہو گئے، گھروں میں پانی آ گیا، وہ ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ قیامت آ گئی. تو قیامت صغریٰ جو ہوتی دنیا کی آفات اور وہ والی قیامت، آپ نے سنا ہوگا ان کے گھر میں تو جیسے قیامت آ گئی. اور قیامت کبریٰ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ واقعی اصل قیامت، اصل جب قیامت آئے گی جس کا علم کسی کو نہیں. یہی بات یہاں بتائی گئی کہ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، کہ یہ لوگ اللہ کے ملاقات کو انکار کرتے رہے کہ کوئی نہیں ملنا، کوئی حشر کا وقت نہیں ہوگا، کوئی اللہ سے نہیں ملاقات ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ کہتے رہے پوری زندگی نہیں مانے، جب حتیٰ کہ کیا ہو گیا کہ اچانک قیامت کی گھڑی آ گئی. اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ ہی جاتی ہے. پھر جب قیامت آئے گی تو وہ کیا کہیں؟ قالو، وہ کہیں گے
कालू वाव अली बता रहे जमा सब के सब, या हसरतना हाय अफसोस हमारा, हाय कमबख्ती हमारी, अला उस पर, माँ जो, फर्रतना कमी कोताही की हमने, ठीक है, आगे भेजने में। फर्रतना मतलब, फर्रतना का मतलब एक होता है आगे भेजने, क्या कमी कोताही की, मान के नहीं दिया, अल्लाह के हुक्म नहीं माने, और नेकियां और अल्लाह के अहकाम जो मानने थे वो आगे बढ़ के उसमें कमी कोताही की, उसको हमने आगे नहीं भेजा। फीहा उसके बारे में, किसके बारे में, क़यामत की जो सा है ना, ये सा की तरफ जा रहा है, फ़ीहा, कि हम क़यामत की घड़ी में क़यामत को ना माना, उसमें आगे भेजने में फ़रत ना कमी कोताही की, वहुम और वो, यहमिलूना वो उठाएंगे, औज़ार हम बोझ अपने, अला ज़ुहूरिहिम अपने पुश्तों पर, और वो गुनाहों के बोझ जो है अपनी पुश्तों पर उठाए हुए होंगे। तो वो कहेंगे हाय, जब अचानक क़यामत आ जाएगी वो कहेंगे हाय हम अफ़सोस हम पर, कि हमने अला मा फ़र्रतना फ़ीहा उस पर जो कमी कोताही हमने की, हमने अल्लाह की बात ना मानी, नेक अमाल आगे नहीं भेजे, नेक अमाल आगे भेजने में कमी कोताही की, फ़ीहा इसके बारे में, किसके बारे में, क़यामत को ना मानने के बारे में हमने कमी कोताही। अब ज़रा फ़र्रतना के लफ्ज़ को देखें, फ़र्रतना आपको लिख दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, फ़र्रतना, ठीक है, फ़र्रतना, ठीक है, इसको हम देखते हैं फ़र्रतना को। अब इसको फ़र्रतना का रूट वर्ड देखें, फ़र्रतना, फ़ा रा तौ, ठीक है, फे रे तोय, फ़ा रा तौ इसका रूट वर्ड है। और जब दर्स शुरू होता है उसके शुरू में आपको रूट वर्ड की लिस्ट दे दी जाती है, तो वो रूट वर्ड को आप स्नैपशॉट ले लिया करें, और फिर जाके अपना कुरान खोलें, मतलब जाके नहीं, अब तो घरों से ही कर रही है ज़ूम पे, जब भी आपको टाइम मिले तो रूट वर्ड अपने कुरानों पे लिखे, और डरे नहीं कि मेरा कुरान ख़राब, नहीं, कुरान को गवाह बनाएं, और आपके पीछे भी आसार छोड़े, जब आप चली जाएं तो आपके बच्चे आपके घर वाले देखें कि अरे इस पे तो रूट वर्ड्स लिखे, वो भी कुछ सीखें, अपने आसार छोड़ के जाएं, ठीक है, तो उस पर रूट वर्ड्स लिखें। तो फ़र्रतना फ़ा रा तो से उसका रूट वर्ड है, फ़रअता, फ़ा ज़बर फ़ा रा ज़बर रा तो ज़बरता, फ़ा ज़बर फ़ा फ़तफ़ा रा फ़तफ़ा तो फ़तता, फ़रअता, फ़रअता का मतलब होता है आगे जाना, क्या आगे ले जाना, अपने आमाल आगे ले, वही तो कहते हैं ना फ़र्रतना, भी इन्होंने कहा पीछे कि हमने कमी कोताही की, किसमें कमी कोताही की, अपने अच्छे अमाल आगे भेजने में। जब अच्छे अमाल करते तो कहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं ना, अल्लाह के पास जाते हैं। तो फ़रता आगे जाना, फिर फ़रतन, फ़रतन का मतलब भी होता है आगे जाना, ठीक है। ये दूसरा इमेज था, ये वाला नहीं दिखाना था जिसपे फ़रतन था, वो है आपके पास फ़रतन? नहीं यही, नहीं यही वाला इमेज मैंने वो देखा। दूसरा भी भेजा आपको, फ़रतन भी, चले ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले कल दिखा देंगे। फ़रतन भी एक यही पिंक इमेज पे ना एक, फिर मैंने दोबारा एक गलत भेजा, एक सही भेजा, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चले, तो अब दुआ में देख लेते हैं। तो जी अब देखिए, अल्लाहुम्मा जअलू लना सलफ़न, मैं आपको बताना भूल गई, फ़रतन व अजरन, ये मैयत की मग़फ़रत की दुआ है, बच्चे की मग़फ़रत की दुआ है। क्या है कि बच्चे की मैयत के लिए दुआ करना, ए अल्लाह, ए हमारे इसे हमारे लिए पहले जाकर मेहमानी तैयार करने वाला पेश रो और बाइसे अजर बना दे, ठीक है, ए अल्लाह इसे हमारे लिए पहले जाकर मेहमानी तैयार करने वाला पेश रो और बाइसे अजर बना ले। तो फ़रतन क्या है कि बच्चा पहले चला जाता है, आपको पता है जब बच्चा कोई छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो उसके लिए बैतुल हम्द है, जो रंज व गम होता है माँ बाप को, तो उसको अल्लाह ताला जन्नत का घर देंगे, बैतुल हम्द देंगे। मेरी बेटी का बिल्कुल अबॉर्ट बच्चा जो है, डिलीवरी के एंड टाइम पे स्टिल बर्थ हो गई उसके टमी में, तो मैं उसको कहती हूँ कि देखो ऐसे लोगों को, जितने भी हमारी जो एक और बहन दर्स में आती, उनके भी बहुत वो बच्चे जो है डेथ हो गई है, तो मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को अल्लाह ने कि कितने खुश नसीब है जो सब्र किया बच्चे के, छोटे बच्चे के चले जाने पे, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत लिख दी, क्योंकि ये बच्चा जो है उनको हाथ पकड़ के माँ बाप को बैतुल हम में ले जाएगा। तो फ़रतन का मतलब देखें कि पहले जाकर, हमारे लिए पहले जाकर, ठीक है, पहले जाकर मेहमानी तैयार करने वाला पेश हो, ठीक है, ओके, तो ये हो गया। तो ये हमने इसकी तदबीक कर दी फ़रतन की, फ़रतना, फ़रता, फ़रतना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहेंगे, अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे आ जाएँ, कि वो कहेंगे या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, हाय अफ़सोस इस पर, इस कमी कोताही पर जो हमने की, जो हमने फ़ीहा यानी क़यामत के दिन के लिए आगे ना भेजे, वहुम और वो यहमिलूना वो उठाएंगे, औज़ारहुम बोझ अपने, अला अपनी ज़ुहूरिहिम पुश्तों पर, अला खबरदार, सा कितना बुरा है, माँ जो यज़िरूना अब वो अपने बोझ उठाए हुए होंगे, अपनी पुश्तों पर, अपनी पीठों पर वो लोग क्या उठाए हुए होंगे, बोझ उठाए हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना,
قیامت قبرا کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، یہ جو ہے آخرت میں واقع ہوگی. جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت ضرور ہو گئی. ہر شخص کی قیامت موت سے شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ کیا ہوگا، سب لوگ جو ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے قیامت کے دن. کوئی آدمی کپڑا بیچ رہا ہوگا، ابھی کپڑا وہ کھولے گا اور اس کو کاٹ کے بیچ بھی نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی پانی پی رہا ہوگا، ابھی گلاس منہ پہ لے کے نہیں جائے گا کہ قیامت بختتاً سا بختتاً آیا نا کہ اچانک آ جائے گی. پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی جو ہے اپنی بکری کا دودھ دھو رہا ہوگا اور کیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور وہ دودھ دھو بھی نہیں پائے گا. تو قیامت جو ہے ایسی گھڑی ہے کہ اچانک آ کے کھڑی ہو جائے گی، ہے نا. اور پھر حسرتنا، پھر ان کو حسرت ہوگی کہ کیا ہوگا، حسرت وہ کریں گے کہ کاش کہ ہم، یا حسرتنا ہے افسوس ہم پر، ہم نے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا. اب ہم یہ اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفتن آ پہنچے گا، یعنی قیامت کی گھڑی آ جائے گی یا ان کی موت آ جائے گی، تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، یعنی ہم نے قیامت کے لیے کچھ آگے نہ بھیجا، مان کے نہ دیا، اچھے کام نہیں کیے، مانا نہیں اللہ اور رسول کو. اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے. خوب سن لو کہ بری بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے. ٹھیک ہے. اب جو ہے حسرتنا کو دیکھیے ذرا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو ہی دیکھیں. حسرتنا، تو اچانک جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو یہ حسرت کریں گے. اب حسرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کھوئی ہوئی چیز پر جو ہے، کوئی کھوئی ہوئی چیز پہ حسرت کرنا. کوئی کھوئی ہوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر ہم جو ہے اس پر ہم غم کرتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، حسرت کہتے ہیں، حسرت کرتے ہیں نا. کوئی بھی چیز کھو جاتی ہے تو اس پہ ہمیں غم ہو جاتا ہے، اس پہ ندامت ہوتی ہے، اس پہ ہم غم کرتے ہیں، اس پہ حسرت کرتے ہیں. کوئی چیز چھوٹ جائے، جیسے کوئی چانس ہمارا چلا جائے، کوئی ہمیں اپارچونیٹی مل رہی، کوئی موقع چلا جائے، اس کو اویل نہ کرے، ارے وہ تو کتنی بڑا موقع ملا تھا، کتنی بڑی اپارچونیٹی تھی، اتنی بڑی کامیابی ہو جاتی، اتنا بڑا وہ چیز خرید کے بیچ دیتی. بزنس مین ہوتا ہے تو مجھے اتنا فائدہ مول جاتا، وہ لاٹ اٹھا لیتا، وہ کنٹینر بلا لیتا، تو ایک حسرت رہ جاتی نا، میں اتنے نفع کما لیتا. یا چھوٹی سی مثال لے لیں، بس چھوٹ جائے، ٹرین چھوٹ جائے، ہے میں 5 منٹ پہلے نکلتی تو مجھے تو آج سوشل سیکورٹی کے کسی آفس جانا تھا، میں جلدی بیٹھ جاتی، میں ٹائم پہ پہنچ. تو کوئی چیز فائدہ مند چیز، کوئی قیمتی چیز، کوئی کراکری چھوٹ جائے، ٹوٹ جائے، تو پھر ہمیں حسرت ہوتی ہے. کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے کہ سارا کام ہی غلط ہو جائے تو افسوس اور غم اور شرمندگی ہوتی ہے، اس کو حسرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی. تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو کہ، اور اس کا جو وقت تھا، جو ٹائم تھا، جو وقت تھا، اس وقت کا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اور جب وقت ختم ہو جائے گا، ملک الموت آ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوتا ہے. جوانی کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ ساری طاقتیں زوروں پہ تھی، وہ لوگ سوچیں گے ہم سب کر لیتے. پھر وہ سوچتے رہیں گے کہ ہم نے کہاں وقت گوایا، کھیل کود کیا، دنیا میں تفریح کی، اور جو ہے آخرت کے لیے کچھ نہیں جمع کیا. تو اس وقت کو کہتے ہیں، کہیں گے یا حسرتنا، اے ہائے افسوس ہم پر. تو یہ ہوتی حسرت. ٹھیک ہے نا. اللہ ما فرتنا. اور پھر فرتنا آپ کو دکھا دیا گیا اسکرین پہ سارا کچھ. تو فرتنا کا مطلب ففاراتوا سے ہے. فرتا آگے جانا. ٹھیک ہے، آگے جانا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگے جانا. تو اس میں فیہا، اب انہوں نے کہا فیہا، زندگی کی مہلت جو ملی تھی، جس میں انہوں نے اچھے کام کرنے تھے، اس وقت کو ضائع کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ تمنا کرتے رہیں گے، خیالات میں ہوں گے، سوچتے رہیں گے کہ جو کرنے کا وقت تھا تو ہم نے کچھ نہ کیا. اب تو تلافی کی صورت نہیں ہوگی، آخرت میں تو اس کی تلافی نہیں ہوگی، اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهَا. تو اوزار جو ہے وزر کی جمع ہے، واو زائرہ، واو زیرہ، وزر کی جمع ہے. وزر کہتے ہیں بوجھ کو. دیکھیں وزر ہے نا، یہ جو اوزارہم ہے نا، اوزارہم، واو زارہ اس کے اندر ہی ہے، واو زائرہ ہے. تو وزر کہتے ہیں بوجھ کو. کون سے بوجھ کو؟ گناہوں کے بوجھ کو کہتے ہیں. گناہوں کے بوجھ کو وزر کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے بوجھ کو، وزن کو، گناہوں کے بوجھ کو جو ہے جو بوجھ کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں کے بوجھ کو. اچھا، اب
کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے گناہ کی گٹری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوگا. کسی نے چوری کی ہوگی تو جو ہے کیا ہوگا، کسی نے بکری چرائی تو میں کر کے اس کے کندھے پہ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا میں جو مجھ سے چاہے لے لو، وہاں پر نہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ بکری میرے کندھوں پہ ہیں، وہاں میں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا، حالانکہ بکری بھی چرائی ہوگی تو اس کے کندھے پہ میں کر رہی ہوگی. اور جو ہے کیا ہوگا کہ سب کے کرتوت مختلف شکلوں میں سامنے آ جائے گی، شکل ہوگی ان کی، وہ سب سامنے آ جائے گی. ہر انسان جو ہے جو کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. متکبر جو ہوگا اس کی کیا ہوگی کہ وہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہا ہوگا، چونٹی کی طرح زمین پہ رینگ رہا ہوگا، متکبر ہوگا. اور متکبر جو ہے اس کا یہ ہوگا کہ وہ چونٹیوں کی طرح، وہ حدیث بھی دکھا دیں، چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہا ہوگا متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا. وہ ہوں گے تو انسانی مگر چونٹیوں کی شکل میں، وہ کتنی ذلت کی بات ہوگی. تو ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے ہم بھی بوجھل ہو جاتے ہیں، ویٹ بڑھ جاتا ہے، تھوڑے سے بلکی لگنے لگتے ہیں، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم پتلے ہو جائیں. بوجھ اگر ہمارا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو اگر بوجھ بھی ہم کوئی اٹھا رہے ہوتے ہیں، زیادہ ہو جاتا ہے، ٹرالی لے جانا بھول جاتے ہیں گروسری کی کچھ، تو ہم کے ساتھ میں کوئی بچے کو تو کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں کہ دو تھیلے تم اٹھا لو، دو میں اٹھا لیتا، تو بوجھ ہم ہلکا کرتے ہیں. تو بوجھ کو میری بہنوں اتار لیں اس دنیا میں، صدقہ کریں، استغفارات کریں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ استغفارات کریں، صدقہ دے دیا کریں. صدقے سے بھی جو ہے نا کیا ہوتا ہے، بوجھ ٹل جاتے ہیں، بلا ٹل جاتی ہے، اور بیماریاں بھی صدقے سے چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ کرنے کے کام ہے، صدقہ کیا کریں. اب استغفار کی بھی دکھا دیں آیت، تو بہت زیادہ استغفار تو بہت طرح کے 40-50 طرح کے ہیں. آج آپ کیونکہ ایسی آیتیں پڑھ رہی ہیں قیامت کے متعلق، جو عمل کر کے نہیں گئے، جو اللہ کو بھلا دیا تھا بلکہ مان کے نہیں دیا، تو گھر جا کے ذرا سوچیں. گھر کیا جا کے، مطلب ابھی آپ تو گھر میں ہی ہیں، مطلب درس کے ختم ہونے کے بعد، کیا آج میں اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی؟ میں نے روز معافی مانگنی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ والا استغفار جو ہے وہ ایسا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا، آپ کو پتہ ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے. تو جو میدان جنگ سے بھی بھاگ جائے تو وہ استغفار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ اتنا عظیم استغفار ہے. ویسے آپ کو پورا PDF ہے، آپ کی ویا کا نستعین میں استغفارات ہیں، آپ کے پاس پنک کارڈز ہیں، اس میں استغفارات ہیں. ٹھیک ہے، تو اور اب غور کریں، روزانہ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اس لیے ضرور کریں. تو سارے مجرم اپنے بوجھ کے ساتھ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے. وہ قیامت کا دن جو ہے ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا حشر کا روز. کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ برا کیا ہے، حشر میں رسوائی ہوگی. ان کی کوئی بات بھی چھپی بھی نہیں ہوگی، ہر چھپی ہوئی بات سامنے آ جائے گی. دھوکے باز کی بس بات سامنے آ جائے گی. کسی نے کسی کا حقوق مارے ہوں گے، کسی نے جھوٹ بولا ہوگا، کسی نے جو ہے دھوکہ دیا ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بعض لوگ اپنے بوجھوں کے علاوہ دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. کیوں کہ جس نے غلط کام کیا ہوگا، بری مثالیں سیٹ کی ہوگی، اور اس کو دیکھ کر اور بھی لوگوں نے برا کام کیا ہوگا کسی کو دیکھ کر، تو ان کے بوجھ ملٹی فولڈ ہوں گے، کئی گنا زیادہ ہوں گے. جیسے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، تو ہر جتنے دنیا میں قتل ہوتے ہیں اس قتل کا جو ہے عذاب جو ہے کس پہ جا رہا ہے؟ اس قتل کا عذاب جو ہے سارا جتنے دنیا میں قتل ہوتے ہیں وہ قابیل پہ جاتے ہیں. تو کچھ ایسے بھی گناہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے ایسے گناہ جن کو دیکھ کر لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے، وہ بھی کیا ہوگا، وہ اس پر ہی جائیں گے. جو جس نے پہلا گناہ دنیا میں جیسے قابیل نے کیا تھا تو اس پہ جا رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا جو ہے آیت ہم کر رہے تھے. مطلب یہ اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے اپنی کوتاہیوں پر، جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے. آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا. ٹھیک ہے، اور میں نے بتا دیا فرت نام فیا کی ضمیر الساعہ کی طرف جاری، کس کی طرف جاری ہے؟ قیامت کی گھڑی کی طرف جاری. اب دیکھیں، توجہ مبذول کریں آیت نمبر 31 کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے قیامت کے دن کیا
کیا حسرت کریں گے. ٹھیک ہے, کیا کریں گے, ہائے افسوس ہم پر, ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اللہ اور بندوں کے حقوق میں ہم نے کمی کی. ٹھیک ہے, کمی کی, نیک اعمال کرنے میں کمی اور کوتاہی کی, اس زندگی کی مہلت میں وقت ضائع کرنے پر حسرت کریں گے. یہ سارا آپ نے خلاصہ پڑھا. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. نہیں, ابھی ایک اور بھی ہے اس کا امیج. قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ قیامت صغریٰ سے مراد دنیاوی آفتیں ہیں, اور قیامت کبریٰ سے مراد وہ قیامت ہے جو آخرت میں واقع ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اس کی بھی ہم نے تفسیر کر لی. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 33 کی طرف انشاءاللہ. آیت نمبر 33, اس کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ. تو آپ نے دیکھا جو کسی نے ایسا عمل کیا دنیا میں پہلی بار, جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, تو پہلا قتل اس نے کیا, تو اب جتنے قتل ہوتے ہیں وہ اس پہ عذاب جاتا ہے. اچھا, اب یہ بھی بڑی امیزنگ آیت ہے, بہت سمجھنے والی آیت ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم کرتے ہیں, اس آیت کو بھی. اچھا, اور الحیاتہ, اور ماں نہیں, الحیاتہ زندگی, الدنیا دنیا کی, الا مگر, لعبن کھیل, اور لہون تماشا, لہون تماشا, وللدارو, اور اللہ البتہ, الدارو گھر. ٹھیک ہے, اس میں لا بھی ہے. وللدارو, اور البتہ گھر, الآخرتو آخرت کا, خیرن بہتر ہے, للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون تقوی کرتے ہیں, کیا, بھلا, لا نہیں, تعقلون تم عقل سے کام لیتے. اب دیکھیں, وما اور نہیں. ٹھیک ہے, وما اور نہیں, الحیات زندگی, الدنیا دنیا کی, دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں, الا مگر, لعبن کھیل, و لہون اور تماشا. دنیا کی زندگی کی میری بہنوں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ جو ہے ایک کھیل ہے, لعبن ہے, و لہون اور ایک تماشا ہے. کیا ہے؟ لعبن و لہون, کھیل اور تماشا ہے. اب جو ہے آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لعبن, لعبن جو ہے کھیل, کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے؟ کھیل جسم کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, جوارے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے لہون کیا ہے؟ دل کی حالت. دنیا کے حصول کے لیے اپنے بدن کو جو ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے اپنے بدن کو کھپانا پڑتا ہے. ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس بھاگ دوڑ کی. اور جھوٹ جو ہوتا ہے نا, دل کا حال. اچھا, اچھا, ایک تو یہ ہو گیا لعبن. ٹھیک ہے, لعبن کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جسم ہم کھپاتے ہیں نا, اس میں دنیا کے حصول کے لیے بدن کھپاتے ہیں, سارا دن بھاگتے پھرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور لہون دل کا حال ہے, دل مشغول ہے, اس کے لیے سوچتے رہتے ہیں, دنیا کے لیے سوچتے رہتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے, لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل مشغول ہے. کس چیز میں مشغول ہے؟ ان کے دل جو ہے, لعبن وہ چیز ہے جو دل دھیان کو مشغول کر دے. کیا ہے؟ جو لہون ہے نا, وہ چیز ہے جو دل و دھیان کو مشغول کر دے. آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہ رہے. دنیا کی زندگی نے انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا, آخرت کے بارے میں سوچنے کا. تو آپ کی سمجھ میں آ گیا لعبن کیا ہوتا ہے. لعبن کو سمجھیے کہ اپنے جسم کو کھپانا, اپنے جوارے کو کھپانا. ٹھیک ہے, لعبن. اور لہون کیا ہوتا ہے؟ دل دھیان کو مشغول کر دینا, دل دھیان مشغول ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں. تو یہ دنیا کی جو ہے, انسان کی جو ہے, دنیا میں انسان کی ایک حالت میں نہیں ہوتا ہے, یہ ان دونوں حالت میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے انسان؟ ان دو حالتوں میں دنیا انسان ہوتا ہے, لعبن یا لہون. لعبن جب آتا ہے تو بھاگ دوڑ کرتا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اور جو لہون جب آتا ہے تو دھیان بھی اور سوچ بھی, ساری انرجیز ایک چیز کے پیچھے لگی ہوتی ہے. سمجھ آیا؟ لعبن میری مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لعبن جو ہے اپنے دل, اپنی جان کو کھپانا, اور اپنے جوارے کو, اپنے ہاتھ پاؤں سب اس میں لگا دینا, دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. اور لہون جو ہے دھیان اور سوچ بھی سارے اور انرجی ساری اپنی دنیا میں لگا دینا. تو ومل حیات الدنیا الا لعب و لہون, یعنی کھلاڑی جو ہے کھیل کھیلتا ہے, جو پلیئر ہوتا ہے, اور بڑے بڑے آڈیٹوریم میں کھیل ہوتے ہیں, تو کھلاڑی کیا کرتا ہے؟ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیتا ہے نا,
जीतने और हारने को। और खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता है, एक बॉल ही होता है ना, गेंद ही होता है, उसके पीछे भागता है। टीवी में बड़े बड़े वो उसके पूरा कवरेज दिया जाता है, दुनिया बैठ जाती है। भाई आज तो हम बात भी नहीं करेंगे, हमारे घरों में भी जैसे वो खेल आ जाता है, टीवी के आगे बैठा है और तमाशाई जो है अपना वक्त लगा रहे होते, घर में बैठ के वक्त लगा रहे होते हैं। और जो ग्राउंड में जाते हैं ऑडिटोरियम उसमें, वो पैसा भी लगा रहे होते हैं, तो घंटों ज़ाया करते हैं। तो हम भी गेंद, दुनिया क्या है, गेंद है, हम भी गेंद के पीछे भाग रहे हैं। तो जो है क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, अपनी कीमती टाइम, मनी, एनर्जी सब लगा देते हैं। तो दुनिया की ऐसी मिसाल है कि उसमें हम ना टाइम, एनर्जी, मनी, एनर्जी सब लगा देते हैं और उस बड़े घर की फ़िक्र नहीं करते। अपना हमारा रूटीन ऐसा होना चाहिए कि उस रूटीन के अंदर ही ऐसे चले। अल्लाह ने उठना, बहना, खाना, आना जाना सबके आदाब बता दिए, तो एक हद में अल्लाह की बताए हुए जो है अहकाम के मुताबिक सारे काम होने चाहिए, पूरा रूटीन हमारा। और जो है उस बड़े घर की फ़िक्र होना चाहिए। और जो है ऐसे लहू और लाभ में, खेल और तमाशे में ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। उसकी बजाय अगर ज़िक्र कर लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सब से क्या फ़रमाया कि जन्नत की ज़मीन जो है बंजर है, इसमें दरख्त लगाने का शौक़ है तो अपनी उम्मत से कहिएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मेराज की रात आप सबको फ़रमाया और कहा कि उनको पैगाम देना कि जन्नत की मिट्टी बंजर है, अगर उसमें दरख्त लगाने का शौक़ है तो क्या करो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो हमें इस्कार करना चाहिए, किसी के काम आ जाना चाहिए। ये लाइबुन व लहू, इस खेल तमाशे में वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने तो एक मिसाल दी थी मेरी बहनों, खेल अच्छी चीज़ है, देखें ज़रूर करें, मगर इतना ना हो कि बाज़ लोग उस पर पैसा भी लगाते हैं। आपने सुना होगा उसके साथ पता नहीं गैम्बलिंग भी होती है, आई डोंट नो उसको सट्टा कहते हैं क्या कहते हैं, कि ये खिलाड़ी आ जाएगा तो इतना पैसा, ये खिलाड़ी जीत जाएगा तो इतना पैसा। वल्लाह आलम, मैंने सुना है ये इसको गैम्बलिंग भी कर लेते हैं। और अभी आप पीछे गैम्बलिंग की आयतें भी पढ़ते आए कि वो हराम है ना। जो है आपने पढ़ा था कि शराब और जो है ये हराम है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नाति व नहर, मुत्तकीन जो है जन्नतों में होंगे और नहरों में होंगे। अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह का हुक्म मानना और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुक जाना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दो मरहले होते हैं, एक दुनिया का और एक आखिरत का मरहला। सबको पता है कि दो मरहले हैं हमारे, एक दुनिया का मरहला है और एक हमारा आखिरत का मरहला होता है। दो मरहले हैं, ठीक है। और दोनों का बाहम कंपैरिजन यहाँ पे किया गया। देखिए दोनों का कंपैरिजन किया गया है। और दुनियावी जिंदगानी तो कुछ भी नहीं है, बस लहू और लाभ के, लहू 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 और लाभ के, और दार आखिरत मुत्तकियों के लिए बेहतर है। क्या तुम सोचते नहीं हो? अफला ताक़िलून। अब सवाल है, आयत को देखे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, अफला ताक़िलून, क्या सवाल है हम सबसे, क्या फिर नहीं तुम अकल से काम लोगे, हकीकत को नहीं पहचानोगे? दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफरत के लिए आखरत जो है उसमें जहन्नुम है, उसमें अजाब है। दुनिया में मोमिन की ज़िंदगी एक डिसिप्लिन ज़िंदगी है जहाँ पे लिमिट्स है, हुदूद हैं। और जैसे कि कैद खाने में कैदी जो है खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, पढ़ता है, लिखता है, लेकिन वो एक हुदूद में, एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह दुनिया में मोमिन की ज़िंदगी भी एक हद है, एक हद में रह के, अल्लाह की हुदूद में रह के काम करना है ना, ठीक है ना। वो हद से आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कैद उसने खुद लगाई है। क्यों क्यों लगाई है? वला दारुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, अलबत्ता आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा करते हैं। तो किसने, क्यों उसने तकवा के लिए, है ना, तकवा के लिए। तो अल्लाह ने कहा कि आखिरत का घर तकवा वालों को मिलेगा। तो उसने तकिया, ईमान वाले ने तकवा इख्तियार किया डर की वजह से अल्लाह के। तो काफिर के लिए कोई कैद, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, वो जो चाहे वो करे। तो जो लोग जो है अल्लाह को नहीं मानते हैं, आखिरत को नहीं मानते हैं, तो वो जो है हद से निकल जाते हैं और जो चाहे दिल में जो जी चाहे वो करते हैं, ठीक है। तो फिर अफला ताक़िलून, क्या भला तुम अकल से काम नहीं लोगे? अल्लाह ताला हमें सोच दे रहे हैं कि तुम अकल से काम नहीं लोगे, डरोगे नहीं, तकवा नहीं इख्तियार करोगे, अल्लाह की मान के नहीं चलोगे, ठीक है। ये बात इसमें बताई गई थी। अच्छा, अब ये हमारी थी अब यहाँ ये पे जो है कि ये बात काफरों के इस बयान के जवाब में कही गई है
کہ جو کچھ ہے، انہوں نے کہا کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیاوی زندگی ہے۔ جواب میں فرمایا گیا کہ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں چند روز کی دنیاوی زندگی جسے تم سب کچھ سمجھ رہے ہو، وہ کھیل تماشے سے زیادہ وقت نہیں رکھتی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جو جس عیش و آرام کو اپنا مقصد زندگی بناتے ہیں، آخرت میں جا کر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی حیثیت کھیل تماشے کی سی تھی۔ ہاں، جو لوگ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی بھی بڑی نعمت ہے۔ کھیل کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے کھیل ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کی فزیکل فٹنس ہوتی ہے، جم جانا اپنے لیے فزیکل فٹنس، اپنی صحت کے لیے ایسی چیزیں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ وقت لگا دینا اور اپنی سوچیں بھی وہی ہوں اور نماز کا وقت چلا جائے اور ذکر اذکار کا وقت چلا جائے، تو لعبن ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا اور جس میں آپ کا جسم اور جوارے پوری طاقت صرف ہو جاتی، اور لہون ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی کہ ذہن، دل، دماغ وہ بھی محو ہو جاتا ہے۔ میں نے پوری تفسیر بتائی آپ کو، اس کی ڈیفینیشن پوری بتا دی، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ اب آگے جو یہ گرین امیج ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کافر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے۔ مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ بتائی گئی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر ہماری 33 انشاءاللہ 33 کرتے ہیں جی، 33 کر کے پھر ہم کنکلوڈ کریں گے ہمارا سبق انشاءاللہ۔ قد تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انا کہ بے شک ہو وہ، لیحزنک البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، الذی جو، یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم بے شک وہ، لا نہیں، یکذبونک وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، وہ اور لیکن الظالمین ظالم، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا ہی، یجحدون وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قد جو ہے تحقیق کے لیے آیا ہے، تحقیق ہوتا ہے تاکید کے لیے، قد کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ قد تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ لوگ، لیحزنک آپ کو غمگین کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ آپ کو غمگین کرتے ہیں؟ لیحزنک آپ کو غمگین کرتے ہیں۔ آپ کو کس طرح غمگین کرتے ہیں؟ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی بات مان کے نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ سسم کا غم یہ نہیں تھا کہ آپ کو نہیں مانتے، بلکہ آپ کا غم یہ تھا کہ لوگ توحید و رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کو مان کے نہیں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ غم نہیں تھا کہ میری بات نہیں مانتے۔ آپ کو تو وہ لوگ جو ہے قیامت آپ کے وحی آنے سے پہلے آپ کو تو وہ کہہ چکے تھے، صادق اور امین کہہ چکے تھے نا، وہ تو آپ کو کہتے تھے کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، لیکن جب رسالت آپ کے پاس آئی، آپ کے پاس وحی آئی، آپ اللہ کے پیغمبر بن کے پیغام پہنچانے لگے، توحید و رسالت کا پیغام دینے لگے، تو اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا انکار نہیں کرے، لیحزنک البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، الذین جو، یقولون وہ کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وہ اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اللہ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں۔ وہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو تو نبوت سے پہلے بھی وہ صادق اور امین کہتے تھے، ولیکن اور لیکن الظالمین ظالم جو ہیں، کیونکہ یہ ظالم ہے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا ہی، یجحدون وہ انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یجحدون جیم ہا دال سے روٹ ورڈ اس کے اندر ہی ہے، تو جیم ہا دال سے اس کا ہے یجحدون، تو ان کفر بھی انکار کرنا ہے اور یجحدون بھی انکار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یجحدون کو بھی انکار کرنا ہے۔ تو جہد جو ہے جیم ہا دال، دل تو اقرار کرتا ہے، تو جیم ہا دال جو اس چیز کا انکار کرنا، جو دل میں تو ماننا، دل میں تو اس کو سچائی کا یقین تھا، لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے۔ تو یجحدون وہ ہے کہ وہ
دل سے تو مانتے تھے لیکن زبان سے وہ اس کا انکار نہیں کرتے. دل کا اقرار کرنا اور زبان سے انکار کرنا وہ یجحدون ہوتا ہے. تو وہ مان کے نہیں دیتے تھے, مذاق کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. کہتے تھے اچھا, وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہماری آیتیں جب آتی تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا, تو کہتے آج کون سی آیت نازل ہوئی جس سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ دراصل جو ہے آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو ہے آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے. پہلے تو آپ کو صادق و امین بھی کہتے تھے نا, تو ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں, آپ کو غمگین کرتے ہیں. سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھا جہاد. اب ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و ملال پہنچتا, اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں ہے, آپ کو نہیں جھٹلاتے, آپ کو تو وہ صادق و امین مانتے ہیں. اصل یہ ہے کہ آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہیں اور آیات الہی کو جھٹلا رہے ہیں, اور یہ ظلم ہے. اللہ کی آیات کو جھٹلانا ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے, یہ آیت کی مطلب یہ بتایا جا رہا ہے, اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اچھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں اس پر آیت نازل ہوئی, اور جو ہے ترمذی میں یہ آیت ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور صداقت کے قائل تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے گریز آتے. آج بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق, رفت کردار اور امانت اور صداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں. عید میلاد النبی آتی تو بہت میلادیں اور بہت جھوم جھوم کر, اور ایسی نعتیں کہ اس میں اللہ سے بھی اوپر کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں, اور اس موضوع پر فصاحت اور بلاغت کے دریا باتیں. لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ انقباس محسوس کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے, آپ کی بات کے مقابلے میں فتنہ و قیاس اور اقوال عامہ کو ترجیح دیتے ہیں, آپ کی بات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. ائمہ کرام اور اسکالرس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. تو انہیں سوچنا چاہیے کہ کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اوروں کی بات مانتے ہیں, حالانکہ دعوے تو بہت ہیں. تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہی اس آیت میں. تو اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پر انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے. تو اب جو ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں آج جو ہم نے پڑھا نا, جو روٹ ورڈ اور ہم نے سیکھا. اچھا میں جو ہے نا فرتنا جو یہ والا جو وہ میں شیئر کر دوں گی, یا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا نا واٹس ایپ سے لینا وہ والا فرتنا. نہیں, میرے پاس ابھی آپ نے واٹس ایپ پہ آپ کے واٹس ایپ پہ ہے یہ, جس کے نیچے کوئی بات نہیں, میں شیئر کر دیتی ہوں. میں کر دوں جی, شیئر؟ آپ کر دیں, میں نے اسٹاپ کر دیا نا. ہاں میں آپ نے اسٹاپ کر دیا نا, تو میں شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کو تو جو ہے بہت زیادہ میری بہنوں استغفارات پڑھا کریں, اور جو ہے آپ نے دیکھا یہ ہم نے کیسی آیتیں پڑھے, اور دنیا میں جو لہو اور لعب کی جو آج آپ نے ڈیفینیشن پڑھی ہے اس کو بھی دیکھیں کہ ہم آپ بتائیں نا کہ جوارے ہمارے جسم سے بھی ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا آج کی آیت میں کہ جیسے کہ کھلاڑی ایک بال ایک گیند کھیل رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, اور اسپیکٹیٹرز بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنا دن کتنے وقت اور ٹائم منی انرجی سب لگا ہو جاتے, اور پھر ذہن کو بھی جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دینا. یہ ہے لائبوں و لہو. تو لائبوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت اچھی طرح کہ جوارے سے, اور جو ہے لہو جو ہے وہ انسان کا ذہن. آپ کے پاس سارے وہ ایک نہیں ہے, میں کوشش کرتی ہوں, میری کوشش ہے شاید شیئر ہو جائے. اچھا, تو میں اپنے آپ کو پھر وہ دوسرے موبائل سے کو ہوسٹ بناؤں نا, کیونکہ وہ لیپ ٹاپ پہ نہیں ہے. مجھے کیا بنائیں گی آپ, تو میں شیئر کروں گی. جی کو ہوسٹ کر لیں آپ. کو ہوسٹ کر لوں اپنے آپ کو. اچھا, اپنے آپ کو میں آپ کر سکیں گی ویسے بھی, آپ ہاں کو جی آپ کو میں آلریڈی کو ہوسٹ ہوں, میں نے جی دیکھا میں کو ہوسٹ ہوں. میں نے کہا ذرا سامنے آ جائے نا تو کلیئر ہو جائے. پتہ نہیں وہ کیسے آپ کو بھیجنے سے رہ گئی, کیا ہو گیا, آئی ڈونٹ نو کیا ہو گیا. تو جی عظما یہ کسی کا کیمرہ کھلا ہوا ہے, پلیز ذرا یہ بند دیکھیں کر دیں. فرتنا, ٹھیک ہے, یہ جی فرتنا ہے. جی, جس کا کسی کا کیمرہ کھل گیا پلیز آپ اپنا کیمرہ آف کر لیں. اچھا, یہ فرتنا ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے.
یہ فرتنا ہو گیا. ٹھیک ہے, چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں. ابھی فرتنا ہو گیا. ہاں پہلے میں نے کہا چلے تینوں دکھا دوں. میں ان کو بھیجنے سے رہ گیا, شاید میں ان کو بھیج نہیں پائی یا کیا ہوا پتہ نہیں. اچھا اب یہ آ گیا یہ والا فرتنا. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں نیچے فرتن, تھوڑا سا اس کو انلارج کروں میں. جی جی یہ نیچے والا, یہ جی نیچے جی والا جی دیکھیں یہ فرتنا, فا را تو اس کا روٹ ورڈ ہے فے رے توئیں, اور فرتا اس پہ زبر نہیں ہے, فتح نہیں, فا زبر فا, را زبر فا را, تو زبر تا, فا دمہ فا, را فتح را, تو فتح را, فرتا آگے جانا, اور فرتن. ٹھیک ہے, فرتن. تو یہ سارے جو ہے آگے جانے کے لفظ میں, یعنی نیک کام کر کے آگے بھیجنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہے. تو دعا آپ شیئر کر دیں گی کہ میں جی کروں؟ میں کر دیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ فرتن کی تطبیق ہو رہی ہے ہماری دعا سے. ٹھیک ہے, جی کر دی میں نے, شیئر کر دی. اچھا اللہم اجعل لنا سلفا و فرتن و اجرن. بچے کی میت کی دیکھیں فرتن, دراصل آپ کو یہ فرتن, فرتا, فرتنا, یہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ آپ کو دکھانا مقصود. میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے. فرتنا, فرتا سب سمجھ میں آ گیا ہوگا نا انشاءاللہ. دیکھیں یہ فرتنا آپ کی آیت 31 میں تھا. ٹھیک ہے, پھر جو ہے یہ فرتنا, فا را تو اس کا روٹ ورڈ ہے, فرتا آگے جانا. پھر یہ فرتن نیچے دیکھیں وائٹ والا, یہ آپ کی دعا میں آ رہا ہے. فرتنا یہ آپ کی دعا میں آ رہا ہے. اللہم اجعل لنا سلفا و فرتن و اجرن. اس دعا کو یاد کر لیں, بچے کی میت پہ ہوتا ہے. چلیں اب باقی سب آپ شیئر کر دیں. عظمیٰ جی آپ شیئر کر دیں. چلے جو کچھ بھی ہے. تو سوری تھوڑی سی انکنوینئنس آپ کو ہو گئی, میں ان کو شاید بتانا بھول گئی تھی نا, بھیجنا بھول گئی تھی. ہو جاتا ہے نا. ہاں, اور پھر جا کے استغفار کرنا ہے. اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. بہت زیادہ آپ کے پاس 40 50 60 استغفارات ہے, کوئی بھی کر لیں, کتنے بھی کر لیں, 2 کر لیں, 3 کر لیں, جو بھی آتے ہو. ٹھیک ہے, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور یہ سوچنا بھی ہے, بلکہ اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کے یا خود لکھ کے فریج پہ لگا لے, کیا آج میں نے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی. روز مانگے معافی, ہو ہی جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. کسی غیبت نہیں چاہتے, کوئی غیبت کرتا تو گردن ہلا دیتے ہیں, تو بھی ہم شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے, آپ کے مال میں, اہل و عیال میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا آنا بیٹھنا قبول کر لے اللہ تعالیٰ. چلیں پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہو, ورنہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر جمعے کو ملاقات ہوگی.